وقت مری میں شدید برف باری ہو رہی تھی جب وہ اپنی کلاس میں بیٹھی کھڑکی سے جھانک رہی تھی۔ کالج سے کچھ فاصلے پر سڑک پر چلتے لوگ نمایاں نظر آ رہے تھے۔ سب لوگ برف باری سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سڑک کی دونوں جانب درختوں پر پڑی برف یوں معلوم ہوتی جیسے کوئی سفید چادر تنی ہو۔ کچھ لوگ ایک دوسرے کو برف کے گولے بنا کر مار رہے تھے۔ وہ بڑی دلچسپی یہ سب مناظر دیکھ کر خوش کم دکھی زیادہ ہو رہی تھی۔ جب اس کی کلاس فیلو باہر اس کا انتظار کرتے ہوئے اندر آئی۔ نائکا، آج کھانے کا کوئی ارادہ نہیں؟ میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہی ہوں، چلو نیچے چلتے ہیں۔ سمیرا نے اس کا ہاتھ تھاما اور زبردستی اسے باہر لے گئی۔ نائکا کلاس 1 سے مری کے ایک بورڈنگ اسکول میں رہی تھی، لیکن میٹرک کے بعد اسے اسکول چھوڑ کر کالج آنا پڑا۔ ایک ہفتہ پہلے ہی اس کے FSC کی کلاسز سٹارٹ ہوئی تھیں۔ مہینے میں 2-3 بار وہ اسلام آباد کا چکر ضرور لگاتی۔ بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ سمیرا اس کا ہاتھ تھامے کیفیٹیریا لے آئی۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، اگر تمہیں کچھ کھانا ہے تو کھا سکتی ہو، نائکا قدرے بے رخی سے کہا اور گردن دوسری جانب پھیر لی۔ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ جب دیکھو کھڑکی کے ساتھ ہی چپٹی رہتی ہو، اتنے سالوں سے مری میں رہ رہی ہو، پھر بھی برف باری ایسی دیکھتی ہو گویا پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ سمیرا نے حیرت سے پوچھا۔ اسے نائکا کی بے رخی بہت ناگوار گزری تھی۔ میں صرف برف دیکھنے کے لیے نہیں مرتی، نائکا نے سابقہ لہجے میں کہا۔ وہ سمیرا کا چہرہ نہیں دیکھ رہی تھی۔ اچھا تو پھر کس پہ مرتی ہو، بتاؤ؟ سمیرا اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی مگر نائکا جواباً کچھ نہیں بول پائی۔ نائکا، گزرا ہوا وقت کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا، پلیز اب تم بھی بھول جاؤ سب کچھ۔ زندگی بہت حسین ہے، اسے ایسے ضائع مت کرو۔ پرانی یادیں نئے لوگوں کے ساتھ تازہ کرو، وہ سب کرو جو تم کرنا چاہتی تھی۔ اپنی دنیا چند لوگوں تک محدود نہ کر رکھو۔ وہ اچھی یادوں کو یاد کر کے خوش ہوا جاتا ہے، نہ کہ مایوس۔ پلیز بدلو خود کو۔ سمیرا نے نرم لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ کبھی کبھی بہت اچھی یادیں بھی بہت بری لگتی ہیں، جنہیں یاد کر کے صرف تکلیف ہوتی ہے۔ میں کیسے بھول جاؤں انہیں؟ میری زندگی سے جڑی ہر چیز مجھے ان کی یاد دلاتی ہے۔ وہ بورڈنگ اسکول، وہ چرچ جس کے لان میں ہم کھیلتے تھے، یہ برف جس پر ہم ایک دوسرے سے لڑتے تھے، وہ سڑکیں جہاں ہم ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے تھے، وہ گھر جہاں ہم اتنے سالوں سے ایک ساتھ رہے تھے۔ شاید موت سے پہلے میں یہ سب نہیں بھول سکتی، کبھی بھی نہیں۔ نائکا کی آنکھوں کے گوشے نم ہو چکے تھے اور ناک سرخ ہو رہی تھی۔ مری کا کونا کونا ایک ساتھ دیکھا تھا، پھر مری میں رہتے ہوئے وہ کیسے ان کو بھول سکتی تھی؟ پتہ نہیں ان کو تم یاد بھی ہوگی یا نہیں۔ اتنے سالوں میں تو ان کو مری بھی بھول چکا ہوگا، نئے دوست مل گئے ہوں گے۔ اور اسٹیفنس تو ویسے بھی تم سے بڑا ہے، 2-3 سال۔ کراچی جانے کے بعد جلد ہی اپنی نئی دنیا میں مصروف ہو گیا ہوگا۔ سمیرا نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ مجھے کبھی نہیں بھول سکتے، مجھے پورا یقین ہے وہ لوگ بھی مجھے بہت یاد کرتے ہوں گے۔ ان کی زندگی میں چاہے جتنی مرضی نئے لوگ آ جائیں، وہ مجھے کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ مجھے یاد ہے جب نانو ان کو زبردستی اپنے ساتھ کراچی لے کر گئی تھیں، بہت روئے تھے دونوں۔ پتہ نہیں کیسے ایڈجسٹ کیا ہوگا ان لوگوں نے خود کو نئی جگہ سے نئے ماحول میں۔ نائکا کی آنکھوں سے آنسو قطرہ قطرہ موتیوں کی مانند گرنے لگے تھے۔ نائکا، اچھے کی امید رکھو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر اللہ نے چاہا تو وہ لوگ کبھی نہ کبھی واپس آ جائیں گے۔ ایسے رونے کا کوئی فائدہ نہیں، بس دعا کیا کرو کہ وہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ چلو کلاس میں چلتے ہیں، لیکن لیکچر سٹارٹ ہونے والا ہے۔ سمیرا نے اس کے آنسو پوچھے اور اپنے نشست سے اٹھی۔ نائکا نے بھی اس بات میں سر ہلایا اور سمیرا کے ساتھ کیفیٹیریا سے باہر چلی گئی۔ 17 سالہ محمد عیسیٰ علی جو اپنی گوری چمکتی دمکتی رنگت لیے اپنی درمیانی مگر روشن پیشانی پر نرم سیاہ بال جو دھوپ میں ڈارک براؤن شیڈ دیتے تھے، سرکائے بڑے سے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ اپنی گہری شربتی لمبی آنکھوں سے سامنے بیٹھے شخص جو کہ اس کے والد محترم تھے کو پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل گھول رہا تھا۔ کچھ بولنا چاہتا تھا مگر ہمت ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ بالآخر سر جھٹک کر اس نے بڑی ہمت باندھی اور اپنے لب کھولے۔ پاپا، اگر میں فیل ہو گیا تو دوبارہ اسی اسکول نہیں جاؤں گا، جو مرضی ہو جائے، سب لڑکے میرا مذاق اڑائیں گے۔ عیسیٰ بچوں جیسے ضد کرنے کے انداز میں بولا۔ اگر تمہیں اس چیز کی ذرا بھی پرواہ ہوتی تو تم محنت کرتے اور رزلٹ سے پہلے ہی فیل ہونے کی باتیں نہ کرتے۔ معیز صاحب اخبار کور پلٹتے ہوئے بولے۔ پاپا میں تو بس، اب بند کرو اپنی یہ ڈرامہ بازی، تمہارا تو کام بن گیا ہے ہمیشہ رزلٹ سے پہلے ایسی بکواس کرنے کا۔ معیز صاحب اخبار سے نظریں ہٹا کر اسے گھورنے لگے۔ پاپا میں تو بس اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ کچھ ہی دن پہلے میں نے ٹی وی پر کسی بورڈ کا رزلٹ دیکھا، بہت ہی برا رزلٹ تھا، بس اس لیے تھوڑا ڈر گیا تھا۔ اس کی آواز بنسبت پہلے قدر دھیمی ہوئی تھی۔ وہ یقیناً اپنے کہے پہ پچھتا رہا تھا۔ وہ موضوع بدلنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ جتنا تم رزلٹ سے ڈرتے ہو، اگر اتنا ہی اپنے باپ سے بھی ڈرو تو یقیناً تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ معیز صاحب نے اخبار بند کر کے میز پر رکھی اور اسے اگنور کرتے ہوئے لاؤنج سے باہر چلے گئے۔ وہ وہیں صوفے پر مایوسی سے بیٹھ گیا، اپنے دونوں ہاتھ گالوں پر رکھ کر اب اخبار کو گھورنے لگا۔ دوسری جانب سے کسی کے کہکہوں کی آواز گونجنے لگی۔ اس نے کونیاں اپنے گھٹنوں پر رکھتے ہوئے گردن گھمائی۔ بائیں جانب اس کا چھوٹا بھائی معاذ اس کی طرح ہاتھ کے اشارے سے کہے لگا رہا تھا۔ اب اخبار کو چھوڑ کے معاذ کو گھورنے لگا۔ بیچارے کے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا تھا۔ معیز صاحب اور عیسیٰ کی گفتگو کے بعد معاذ اس کی بےعزتی پر ایسے ہی ہنستا تھا۔ عیسیٰ نے اشتعال میں کشن پکڑا اور معاذ کے سر پر دے مارا۔ بڑے دانت نکل رہے ہیں، جب تمہارا رزلٹ آئے گا پھر دیکھوں گا۔ عیسیٰ غصے میں دہاڑا تھا۔
کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنا شور مچا رکھا ہے؟ عیسیٰ کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی، جسے سن کر زینب بیگم کچن سے لاؤنج میں آئیں۔ ماما، اس معاذ کے بچے کو پوچھیں ابھی یہاں سے چلا جائے ورنہ میں اس کا سر پھاڑ دوں گا۔ عیسیٰ پھر سے دہاڑا۔ اس کی دہاڑ پہ معاذ نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھ دیے۔ معاذ، تم سے کتنی دفعہ بولا ہے بڑے بھائی کو تنگ نہ کیا کرو، ابھی اپنے کمرے میں جاؤ فوراً۔ زینب بیگم نے معاذ کو ڈانٹتے ہوئے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ بڑا بھائی بڑا بھائی معاذ منہ بسوڑتے ہوئے کمرے کی طرف چلا گیا۔ زینب بیگم عیسیٰ کے پاس صوفے پر بیٹھ گئیں۔ عیسیٰ اپنا سر زینب کی گود میں رکھ کر لیٹ گیا۔ زینب اس کے نرم بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں۔ کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ کیوں اتنے غصے میں ہو؟ زینب بیگم نے گود میں رکھے اس کو سر کو چوما۔ ایک دشمن جاتا نہیں کہ دوسرا آ جاتا ہے، یہ دونوں ہی میرے دشمن ہیں۔ عیسیٰ نے آنکھیں کھول کر زینب کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، نہیں میری جان، وہ تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ تمہارے پوپا تو تم سے بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے تمہیں برے کاموں سے روکتے ہیں، اور معاذ ابھی بچہ ہے، بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تم تو میرے بہت اچھے اور بہت پیارے بیٹے ہو، بھلا تمہارا کوئی کیسے دشمن ہو سکتا ہے؟ چلو اب اچھے بچوں کی طرح اٹھو اور وضو کرو، تمہارا موڈ اچھا ہو بھی وضو کر لو، اذان ہو رہی ہے۔ زینب بیگم نے اس کا سر اپنے ہاتھوں سے ذرا دبایا اور اسے صوفے سے اٹھنے کے لیے کہا۔ وہ چپ چاپ آنکھیں موندے ان کی بات سن رہا تھا۔ عیسیٰ اپنی ماما سے بہت مانوس تھا اور پاپا سے تو کبھی اس کی بنی ہی نہیں۔ وہ عمر کے لحاظ سے چھوٹا تھا، مگر اس کا قد و جسامت دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ 17 سال کا لڑکا ہے۔ صبح کی ٹھنڈی تازہ ہوا میں وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے لان میں ٹہل رہی تھی۔ اسکارف گلے میں مفلر کی طرح لپٹ رکھا تھا۔ وہ ایک کشادہ اور بہت خوبصورت لان تھا، جس کے دونوں طرف پھولوں کی کیاریاں بنی ہوئی تھیں۔ ایک طرف راہداری کے لیے جگہ مخصوص کر رکھی تھی، درمیان میں ایک میز اور اس کے ارد گرد چند کرسیاں دائرے کی شکل میں پڑی تھیں۔ سورج ابھی نمودار ہو رہا تھا۔ صبح کی شبنم پھولوں کی پتیوں پر سورج کی کرنیں سے موتیوں کی مانند چمک رہی تھی۔ پرندے اپنی اپنی طرز میں اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ وہ بھی اپنے خیالوں میں مگن، نہ جانے کتنی ہی دیر فطرت کو محسوس کرتی رہی۔ ارے تم یہاں ٹہل رہی ہو، اندر ابو تمہارا ڈائننگ ٹیبل پر انتظار کر رہے ہیں۔ اپنی بڑی بہن ہائکا کی آواز پہ وہ چونکی اور سر اسپات میں ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ اندر چلی گئی۔ شادی میں بس چند ہفتے ہی باقی ہیں، جو بھی شاپنگ کرنی ہے جلد از جلد کر لیں، شادی کی اور بھی بہت سی تیاریاں کرنی ہیں۔ وہ تینوں ڈائننگ ٹیبل پہ ناشتہ کر رہے تھے جب اس کے ابو نے اس بات کا اعلان کیا۔ نائکا اس دن اپنا ویکینڈ گزارنے اسلام آباد آئی تھی اور اگلے ہی دن اسے واپس ہاسٹل جانا تھا۔ ابھی اس کی FSC کی کلاسز سٹارٹ ہوئی تھیں، اس لیے وہ بھی چھٹیاں لے کر کوئی لیکچر مس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے سوچا کہ وہ ہائکا کی شادی کی شاپنگ مری رہ کر کرے گی۔ جیسے ہر انسان اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرتا ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے پوری زندگی جد و جہد کرتا رہتا ہے، ویسے ہی نائکا بھی اپنی زندگی کا مقصد تلاش کر چکی تھی، جس پر عمل کر کے وہ اپنی زندگی کو کامیاب ترین بنانا چاہتی تھی۔ ابھی اس کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، ڈاکٹر بننا، لیکن یہ خواب اسے ہمیشہ اسٹیفنس کی یاد دلاتا، جسے ڈاکٹر بننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، مگر نائکا کی اس خواہش کے آگے اپنی ہر خواہش کو قربان کر چکا تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھنے کا ارادہ کیا تھا۔ بہت ذہین ہونے کے باوجود بھی وہ ایک ہی کلاس میں 2 بار فیل ہو چکا تھا، صرف اس لیے کہ نائکا وہ ایک ساتھ چلیں، دونوں ایک جیسا پڑھیں۔ وہ اس کی چھوٹی بہن مارگریٹ بھی نائکا کے ساتھ ایک ہی کلاس میں پڑھتی رہتی تھی، مگر 5 سال پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ میں اسٹیفن اور مارگریٹ کے ماما پاپا چل بسے، اور 1 سال بعد نائکا کی امی بھی بلڈ کینسر کی وجہ سے چل بسیں۔ اسٹیفن کی نانو اپنا اکیلا پن دور کرنے کے لیے ان دونوں کو زبردستی اپنے ساتھ کراچی لے گئیں، اور نائکا جس کا بچپن اس کے ساتھ ایک ہی گھر میں گزرا تھا، اس کے جانے کے بعد بہت اکیلی ہو گئی تھی۔ واہ بھائی، تم تو پاس ہو گئے۔ کیا میٹرک اتنا آسان ہے کہ 15 بندہ بغیر پڑھے بھی پاس ہو سکتا ہے؟ تمہیں تو میں نے کبھی پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہاں، نہ پڑھنے کی وجہ سے ڈانٹ پڑھتے ضرور سنا ہے، پھر تم پاس کیسے ہو گئے؟ معاذ عیسیٰ کا رزلٹ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ معاذ خود 8ویں جماعت کا طالب علم تھا، جو پڑھائی کے معاملے میں ہمیشہ سے بہت محنتی تھا، مگر عیسیٰ ذہین تو بہت تھا لیکن محنتی بالکل بھی نہیں۔ عیسیٰ بہت اچھے نمبر تو نہیں لے سکا، لیکن اسے اس بات کی خوشی تھی کہ کم از کم وہ پاس تو ہو گیا۔ وہ معاذ کی باتوں پر غور نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اس وقت اسے بس یہی فکر تھی کہ پاپا کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ کبھی کبھی انسان کے منہ سے نکلے ہوئی باتیں پوری ہو جاتی ہیں، اس لیے وقت سے پہلے خود کو کسی بھی چیز کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم پاس ہو گئے، ورنہ تمہارے ایسے کوئی ارادے نہیں تھے۔ مجھے خوشی ہے تم اس بار بھی نہ چاہتے ہوئے بھی پاس ہو گئے، معیز صاحب نے رزلٹ دیکھ کر نرم لہجے میں کہا، کیونکہ سختی کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ عیسیٰ نادم سا مگر خوشی سے بولا، تھینک یو پاپا۔ معیز صاحب چاہتے تھے کہ عیسیٰ آگے FSC کرے۔ ڈاکٹر بننے کا ان کا اپنا خواب کسی دردناک وجہ سے پورا نہ ہو سکا، لیکن اب وہ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنتا دیکھنا چاہتے تھے، اور معاذ کو بزنس مین جو اس کا بزنس ہینڈل کر سکے۔ مگر محمد عیسیٰ علی اپنے باپ کی کہی ہوئی کوئی بات خاموشی سے مان لے، ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ وہ آرمی جوائن کرنا چاہتا تھا۔ اچھا، تو آپ آگے FSC کرنا چاہتے ہو؟
کالج کے پروفیسر نے عیسیٰ سے مخاطب ہو کے پوچھا، جب معیز صاحب اسے زبردستی ایڈمیشن کے لیے لے کر گئے۔ رزلٹ سے اگلے دن معیز صاحب اسے لاہور کے ایک اعلیٰ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے لے گئے۔ نہیں، میں FSC نہیں کرنا چاہتا، میں آرمی جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ FSC تو پاپا کی خواہش ہے، میری نہیں، میرا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ عیسیٰ بے دھڑک ان دونوں کے سامنے بولتا گیا، وہ سپاٹ لہجے میں بول رہا تھا۔ معیز صاحب کو شدید غصہ آ رہا تھا، مگر پروفیسر کا لحاظ کرنا پڑا۔ مسٹر معیز علی، اگر آپ کا بچہ میڈیکل پڑھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تو یہ آگے کیسے پڑھے گا؟ آپ اسے آرمی میں ہی جانے دیں، ہم بھی بچے کو زبردستی نہیں رکھ سکتے، پروفیسر صاحب نرم لہجے میں بولے۔ عیسیٰ بڑی لاپرواہی سے آفس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی نظریں آفس میں پڑی ہر چیز تک جا رہی تھی سوائے پروفیسر اور معیز صاحب کے چہرے کے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ابھی یہ بچہ ہے، اسے ابھی اتنی سمجھ نہیں کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ میں اسے سمجھاؤں گا اور یہیں دوبارہ لے کر آؤں گا، پلیز آپ اس کی باتوں پر دھیان نہ دیں، معیز صاحب نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ ان کے ماتھے پر پڑی شکنیں بتا رہی تھی کہ عیسیٰ پہ کس قدر غصہ ہے۔ پورے راستے وہ دونوں چپ چاپ گاڑی میں بیٹھے رہے۔ عیسیٰ لاپرواہی سے ونڈ اسکرین پر نظریں جمائے دل میں معیز صاحب کے لیے تھوڑا سا خوف لیے بیٹھا رہا۔ آخر تمہیں تکلیف کیا ہے میڈیکل پڑھنے سے؟ راہیل کو دیکھو، وہ بھی تو میڈیکل پڑھ رہا ہے اور کتنا فرمانبردار بچہ ہے، ماں باپ کی کہیں کوئی بات نہیں ٹالتا، اور ایک تم ہو کہ باہر والوں کے سامنے گھر والوں کو شرمندہ کرنے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتے۔ گھر پہنچتے ہی معیز صاحب عیسیٰ پہ برس پڑے۔ معیز، سنبھالے خود کو، عیسیٰ ابھی ناسمجھ ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی زینب بیگم نے معیز صاحب کا غصہ دیکھتے ہوئے عیسیٰ کی حمایت کی، جبکہ عیسیٰ خاموشی سے ان دونوں کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال رہا تھا۔ ان پہ ان کے غصے کا کوئی خاص اثر نہیں ہو رہا تھا، اور عیسیٰ کی خوش قسمتی کہ آج معاذ گھر نہیں تھا۔ تم تو اس کی ماں ہو اور اسے سمجھانے کے بجائے تم مجھے چپ کروا رہی ہو۔ یہ سب تمہارے بے جہاں لاڈ پیار کا نتیجہ ہے کہ اتنی ڈانٹ ٹپٹ کے بعد بھی مجال ہے جو میری کوئی بات مان لے۔ معیز صاحب جذبز ہوئے اور اپنے لمبے ڈگ بھرتے باہر چلے گئے۔ کم از کم پروفیسر کے سامنے تو ایسے دو ٹوک بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اپنے باپ کو دوسروں کے سامنے شرمندہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ زینب بیگم اسے گھورتے ہوئے تنزیہ لہجے میں بولی۔ زینب بیگم کے یہ الفاظ سنتے ہی عیسیٰ بے اختیار ہنس دیا۔ اسے شکر کیا کہ پاپا باہر چلے گئے، ورنہ ان کا لیکچر مزید سننا پڑتا، جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ ماما، اگر میں پروفیسر کے سامنے یہ سب نہ کہتا تو پاپا اسی وقت وہیں میرا ایڈمیشن کرا دیتے، اور آپ کو تو پتہ ہے نا مجھے ڈاکٹر بننے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ عیسیٰ نے اپنے لہجے میں ذرا سنجیدگی لانے کی کوشش کی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے پاپا سے بات کروں گی۔ پہلے تو زینب بیگم کو اس کے بیکار ہنسنے پر غصہ آیا، پھر اچانک سے یہ سوچتے ہوئے غصہ پی گئیں کہ اس میں کون سا ان کے غصے کا کوئی اثر ہونے والا ہے۔ اس نے زینب کا گال چوما اور تیزی سے زینے چڑھتے اپنے کمرے کی جانب بھاگا۔ تھینک یو ماما، پتہ نہیں یہ لڑکا کس پر چلا گیا ہے، زینب بیگم منہ میں بڑبڑائیں۔ وہ اپنے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی بڑے مہذب طریقے سے سر پر دوپٹہ اوڑھے کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کے پیچھے بیڈ پر بیٹھی سمیرا بہت بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ اٹھے اور کب وہ دونوں باتیں کریں۔ نائکا، میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہی ہوں، اب چھوڑ بھی دو جان ان کتابوں کی۔ کب سے تم اس کتاب میں گم ہو، میں اکیلی بیٹھی بور ہو رہی ہوں، تم ہو کہ میری ہر بات انسنی کیے جا رہی ہو۔ بالآخر سمیرا تھک ہار کے بے چینی سے اس سے مخاطب ہوئی۔ وہ دونوں ہاسٹل میں روم میٹس تھیں۔ نائکا چند لمحے خاموش رہی، پھر بڑے پیار اور ادب سے کتاب بند کر کے اسے اپنی جگہ پر رکھ کر سمیرا کے پاس جا بیٹھی۔ کیا ہے؟ تمہیں کتنی دفعہ بولا ہے جب میں کچھ پڑھ رہی ہوتی ہوں تو آوازیں نہ دیا کرو، میں ڈسٹرب ہو جاتی ہوں۔ اب بولو کیا بات کرنی ہے؟ نائکا ذرا بے رخی سے بولی۔ تم ایسا کیا پڑھ رہی تھی جو تم پڑھنے کے دوران بول نہیں سکتی؟ سمیرا نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کیا۔ میں بائبل پڑھ رہی تھی۔ نائکا اب کی بار قدر نرمی سے بولی۔ اوہ اچھا، تو تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا نا، تاکہ میں تمہیں ڈسٹرب نہ کرتی۔ ویسے تمہیں یہ کتاب صبح کے وقت پڑھنی چاہیے، اس وقت میں نے تم سے باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ میں بھی صبح فجر کے بعد ہی قرآن پڑھتی ہوں، کیونکہ صبح کا وقت ہی مقدس وقت ہوتا ہے۔ نائکا کی بات پہ بے اختیار ہنستی۔ تم سے یہ کس نے کہا کہ ایسی مقدس کتابوں کو پڑھنے کے لیے کوئی خاص مقدس وقت مقرر ہوتا ہے؟ ایسی مقدس کتابوں کو پڑھنے کے لیے کوئی مقدس وقت مقرر نہیں ہوتا، بلکہ ہم جس وقت بھی یہ کتابیں پڑھتے ہیں وہی وقت ہمارے حق میں مقدس ہو جاتا ہے۔ نائکا کرسچن تھی، مگر وہ باقی تمام مذاہب کا بھی بہت احترام کرتی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، سمیرا نے اس کی بات کا اعتراف کیا۔ ہاں بس یہی ہے، اب بتاؤ کیا باتیں کرنی تھی؟ نائکا نے موضوع بدلا۔ میں سوچ رہی تھی کیوں نہ اس ویکینڈ پہ ہم کشمیر پوائنٹ جائیں، میں وہاں کبھی نہیں گئی، پلیز تم میرے ساتھ چلو، تمہیں تو ہر جگہ کا پتہ ہوگا، میں تو نہیں آئی ہوں۔ سمیرا میٹرک کے بعد ہی پہلی دفعہ مری آئی تھی، ابو کی جاب کی وجہ سے یہاں ٹرانسفر ہونا پڑتا، سمیرا کو بھی وہیں شفٹ ہونا پڑتا۔ اچھا جی، تو میڈم کا آؤٹنگ کا موڈ ہے، چلو ٹھیک ہے، اس ویکینڈ تمہیں کشمیر پوائنٹ بھی دکھا دیں گے، تم بھی کیا یاد کرو گی؟ نائکا نے ہلکی سی مسکراہٹ بکیرتے ہوئے فخریہ انداز میں کہا۔ سمیرا اس کی بات سن کر خوشی سے اچھلنے لگی۔ دیکھو عیسیٰ، ابھی تم اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ آرمی کے لیے اپلائی کر سکو، اور تم ہو بھی اتنے کمزور۔ تمہارا قد بڑھ گیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم بہت بڑے ہو گئے ہو۔ آرمی والے بہت سخت جان ہوتے ہیں، ان کی روٹین، ان کی ٹریننگ، یہ سب بہت مشکل ہوتا ہے، اور تمہارے لیے ابھی یہ سب کرنا ناممکن نہیں۔ 2 سال بعد اگر تم اپلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، میں نہیں روکوں گا۔
تب تک تم FSC کر لو اور پھر جو تمہارا دل کرے کر لینا. میرے حال سے تمہیں 2 سال جم بھی لگانا چاہیے. معیز صاحب بڑے پیار سے عیسیٰ کو سمجھا رہے تھے کہ شاید وہ پیار ہی سے مان جائے. عیسیٰ بھی کسی سوچ میں پڑ گیا. اپلائی تو وہ FSC کے بعد بھی کر سکتا تھا. ٹھیک ہے پاپا, میں صرف اور صرف آپ کی خوشی کے لیے FSC کر لوں گا, لیکن اس کے بعد میں وہی کروں گا جو میرا دل کرے گا. بالآخر عیسیٰ کسی نہ کسی طریقے مان ہی گیا. معیز صاحب نے اس خیال سے یہ بات کہی تھی کہ شاید 2 سال کے بعد یہ آرمی کا خیال اپنے ذہن سے نکال دے. معیز صاحب نے عیسیٰ کا کندھا تھپکا اور شاباش بیٹے کہہ کر کمرے سے باہر چلے گئے. اگلے ہی دن عیسیٰ نے اپنے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کا پلان بنایا. عیسیٰ جانتا تھا کہ معیز صاحب اسے کالج لے کر جانے والے ہیں, لیکن پھر بھی اس نے اپنا ذہن نہیں بدلا اور وہ دوستوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا. پاپا جی, بےحد ادب و احترام اور نرم لہجے میں. معیز نے سر اٹھا کے اسے دیکھا. 2 دن بعد میری کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی, پھر میں پڑھائی میں مصروف ہو جاؤں گا. رات کو ڈائننگ ٹیبل پہ عیسیٰ نے بات شروع کی. اس کے چہرے پر مصنوعی افسردگی تھی. معیز صاحب اس کی بات سن کر زیر لب مسکرائے. بالکل بیٹا, میں بھی یہی چاہتا ہوں, تم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت پڑھائی کو دو. جی پاپا, بالکل ایسا ہی ہوگا. لیکن میرے گھومنے پھرنے کے دن ختم ہو جائیں گے اور دوستوں سے بھی اب زیادہ وقت دور رہنا پڑے گا. عیسیٰ کے چہرے پہ دکھ کے تاثرات یوں تھے جیسے اس نے گھومنے پھرنے کے نہیں بلکہ اس کی زندگی کے دن ختم ہو رہے ہیں. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے. معیز صاحب کے لہجے میں سنجیدگی نمایاں تھی. آج کھانا کھا کر سو چکا تھا. جی پاپا, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن میں چاہتا ہوں میں یہ 2 دن اپنے دوستوں کے ساتھ گزاروں. پھر منڈے سے میری کلاسز بھی تو شروع ہو رہی ہیں. سب دوستوں نے آؤٹنگ کا پلان بنایا ہے اور مجھے بھی ساتھ جانے کے لیے بولا ہے. عیسیٰ کی نظریں کھانے پر مرکوز تھیں اور یقیناً آپ نے دوستوں کو ہاں بول دیا ہوگا. معیز صاحب نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا. نہیں, بالکل بھی نہیں. میں نے تو کہا تھا اگر پاپا مان گئے تو ہی جاؤں گا. عیسیٰ کی زبان لڑکھڑا رہی تھی. معیز صاحب نے ایک آبرو اچکاتے ہوئے حیرت بھری نگاہ عیسیٰ پر ڈالی. بات اتنی بڑی نہیں تھی مگر عیسیٰ پھر بھی ڈر رہا تھا. ویسے جانا کہاں ہے؟ زینب بیگم نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا. زیادہ دور نہیں, بس یہ اسلام آباد تک. 1 دن کے لیے جا رہے ہیں, کل صبح جائیں گے اور رات کو واپس. عیسیٰ نے فوراً سے پہلے جواب پیش کیا. معیز صاحب نے اس کا افسردہ چہرہ دیکھتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دے ہی دی. عیسیٰ بہت خوش تھا. اس کی اداکاری رنگ لے آئی. خود عیسیٰ لاہور رہتا تھا مگر دوستوں نے آؤٹنگ کے لیے مری کا پلان بنایا, سو عیسیٰ نے جھوٹ بول کر اجازت نامہ حاصل کیا. نائکا چیکا گلی کافی عرصے سے رہ رہی تھی, بلکہ بچپن ہی وہاں گزارا تھا. وہ کلاس 4 سے ایک کرسچن بورڈنگ اسکول میں رہی تھی. مارگریٹ اور اسٹیفن بھی اس اسکول میں پڑھتے تھے. چلو نائکا, اب سو جاؤ, صبح جلدی اٹھنا ہے. تمہیں یاد ہے نا کل ہمیں کشمیر پوائنٹ دیکھنے جانا ہے؟ سمیرا کمرے کی لائٹ آف کرتے ہوئے بولی. ہاں بابا, مجھے یاد ہے, نائکا نے کمبل اوڑھتے ہوئے کہا. سمیرا بہت خوش تھی کیونکہ مری دیکھنے کا اس کا یہ شوق پورا ہونے جا رہا تھا. صبح ہوتے ہی وہ دونوں ناشتے کے بعد 8 بجے آؤٹنگ کے لیے نکل گئیں. نائکا نے بلیو جینس کے اوپر اونی شرٹ پر ریڈ کوٹ پہن رکھا تھا اور گلے میں مفلر لپیٹ رکھا تھا. اپنی سفید اور گلابی رنگت سے ملتی جلتی ہلکی گلابی لپسٹک کے ساتھ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی, جبکہ سمیرا سادہ پنک اور بلیک شلوار قمیض میں ملبوس تھی. قمیض پہ بلیک کوٹ اور گلے میں دوپٹہ اوڑے ہوئے تھی. سب سے پہلے وہ دونوں ایک چرچ گئیں جو کہ نائکا کی بورڈنگ اسکول کے قریب ہی تھا. وہ جب وہاں سے گزرتی چرچ کے گیٹ پر پہنچتے ہی سمیرا رک گئی اور کچھ سوچنے دا ٹرنٹری چرچ ضرور جاتی لگی. کیا ہوا سمیرا, رک کیوں گئی, کیا سوچ رہی ہو؟ نائکا نے سمیرا کے اچانک رکنے پر پلٹ کر اسے حیرت سے پوچھا. کچھ نہیں, میں بس یہ سوچ رہی ہوں کہ کیا مجھے چرچ کے اندر جانا چاہیے کہ نہیں. دیکھو سمیرا, اگر تم اندر چلی گئی تو کیا تمہارا مذہب بدل جائے گا یا تم بدل جاؤ گی؟ نہیں نا. نائکا نے سمیرا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا. نہیں, کبھی نہیں. سمیرا نے جھنجھلائے ہوئے سر نفی میں ہلایا. تو پھر تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ خدا تمہارا بھی وہی ہے اور میرا بھی. خدا تو سب کا ایک ہی ہے اور وہ دل کی باتیں بہتر جانتا ہے. تم صرف چرچ دیکھنے کی نیت سے اندر جاؤ گی, نہ کہ کسی اور نیت سے. نائکا نے اپنی بات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا. سمیرا کا ڈر ایک دم سے غائب ہو گیا اور وہ نائکا کے ساتھ اندر چلی گئی. چرچ کا لان ذرا چھوٹا مگر خوبصورت تھا. لان رنگ برنگے پھولوں سے مزین تھا. چرچ کا اندرونی حصہ عبادت کا بہت روشن تھا. سمیرا کو وہ بہت اچھا لگ رہا تھا. ان دونوں نے اندر جاتے ہی سب سے پہلے فادر کو سلام کیا اور بہت خوش مزاجی سے ان دونوں سے ملے, جسے دیکھ کر سمیرا بہت خوش ہوئی. نائکا تو پہلے بھی کئی بار فادر سے مل چکی تھی. وہ دونوں تھوڑی ہی دیر وہاں رکیں اور پھر باہر چلی آئیں. بلا شبہ وہ چرچ بہت پیارا تھا, لیکن سردی ہونے کے باوجود وہاں برف نہ ہونے کے برابر تھی. حسین اور خوشگوار موسم میں چرچ کے باہر کا منظر بہت ہی دل فریب تھا اور یقیناً سمیرا اسے دیکھنے کے لیے کے بعد ضرور پچھتاتی. وہ لوگ اس وقت مال روڈ پر چل رہے تھے. مال روڈ سے ہوتے ہوئے کشمیر پوائنٹ کی طرف جا رہے تھے. نائکا اور سمیرا پہلے سے وہاں موجود تھیں. کشمیر پوائنٹ مری کی خوبصورت ترین جگہوں میں سے ایک ہے, جہاں سے کشمیر کی خوبصورت وادیوں اور دلکش مناظر دکھائی دیتے ہیں. یہاں اکثر لوگ ویکینڈ پہ سیر و سیاحت کے لیے آتے ہیں. کشمیر پوائنٹ پہ جہاں نائکا اور سمیرا کھڑی تھیں, اس کے اپوزٹ سائڈ پہ عیسیٰ اور اس کے دوست کاشان, فرقان, ہادی اور علی کھڑے خوبصورت وادیوں کا نظارہ کر رہے تھے اور ہر جگہ کا نقش تصاویر لے رہے تھے. سمیرا کا منہ بے اختیار کھلے کا کھلا رہ گیا. اوہ واو, واٹ اے بیوٹیفل پلیس یار.
جب اس نے اتنی خوبصورت جگہ دیکھی وہ پہلی بار ایسے کسی دوست کے ساتھ آؤٹنگ کے لیے آئی تھی. یہ تو کچھ بھی نہیں, ابھی اور بھی بہت سی ایسی جگہ ہیں جو میں تمہیں دکھاؤں گی, نائکا نے مسکراتے ہوئے کہا. سمیرا ویڈیوز اور تصاویر بنانے میں مصروف ہوگی جبکہ نائکا اکیلی ادھر ادھر چہل قدمی کرنے لگی. وہ بہت کچھ محسوس کر رہی تھی. بہت عرصہ بعد وہ یہاں آئی تھی. پہلے مارگریٹ اور اسٹیفن کے ساتھ آتی تھی مگر آج وہ نہیں تھے. وہ اتنی بھیڑ میں بھی خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی. بہت ادھورا پن تھا ہر شے میں. موسم بہت خوشگوار تھا لیکن سردی سے محفوظ نہیں. ہوا کے جھونکوں سے اس کے سیاہ لمبے بال شانوں سے ٹکراتے ہوئے اس کی کمر پر جا پھسلتے. سردی کی وجہ سے اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی. چلتے چلتے اچانک اس کی چیخ نکلی. اسے سمجھ ہی نہیں آیا ہوا کیا ہے اور ایک ہی لمحے میں منہ کے بل بری طرح سے نیچے گر پڑی. اسے لگا شاید اس کا پاؤں پھسل گیا ہے مگر وہاں تو کوئی پھسلن والی جگہ بھی نہیں تھی جہاں وہ ٹہل رہی تھی. وہ ایک ہموار سڑک تھی. وہ اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ کچھ بھی اندازہ نہ کر سکی. غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. اس سے پہلے کہ کوئی اسے دیکھتا اور وہ انسلٹ فیل کرتی وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور پلٹ کے پیچھے دیکھا. جیسے ہی اس نے مڑ کے دیکھا اس کی آنکھیں بھی غصے سے سرخ ہونے لگیں. اس کے سامنے ایسا کیا تھا جسے دیکھ کے اس کا غصہ دوگنا ہو گیا. وہ 6 فٹ لمبا نوجوان بلو جینز کے اوپر سفید شرٹ پر بلیک جیکٹ پہنے سن گلاسز لگائے اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے ایسے کھڑا تھا جیسے کوئی مجرم اپنا جرم قبول کرنے کے بعد خود کو سرنڈر کروا رہا ہو. شاید وہ ڈر گیا تھا کہ کہیں سچ مچ میں وہ مجرم نہ سمجھا جائے. نائکا اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی جبکہ وہ آس کے سامنے ایسے کھڑا تھا جیسے نائکا کو اس نے جان بوجھ کے گرایا ہو. حالانکہ ایسا نہیں تھا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے گرانے کی؟ تم لڑکے ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم جو مرضی کرتے پھرو. اندھے ہو یا جان بوجھ کے اندھے ہونے کی اداکاری کر رہے ہو؟ گلاسز اتار کے چلو گے تو کچھ نظر بھی آئے گا نا. میں زخمی ہوتے بال بال بچی ہوں. اب سوری کہنے کے بجائے ایسی ٹک ٹکی جما کے گھور رہے ہو. نائکا غصے میں تیزی سے بولتی جا رہی تھی اور اس وقت اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بول کیا رہی ہے. آج نائکا کے اندر کا لڑاکا پن جاگ اٹھا تھا. تو اور کیا کروں؟ جب عیسیٰ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو وہ بھی بول پڑا. یہ الفاظ سنتے ہی نائکا کا دل کیا اسے 2-3 تھپڑ لگائے. تمہیں مجھے سوری کہنا چاہیے. نائکا پھر سے غصے میں بولی. جب میں نے تمہیں گرایا ہی نہیں تو میں سوری کیوں بولوں؟ بتاؤ, کیا میں نے تمہیں دھکا دیا ہے یا تمہارے راستے میں ٹانگ اڑائی ہے تو تم میری مدد سے میری وجہ سے گر گئی ہو؟ میں نے تمہیں ہاتھ تک نہیں لگایا اور تم خواہ مجھے شریف پر الزام لگائے جا رہی ہو. چلنا خود نہیں آتا اور اندھا دوسروں کو کہہ رہی ہو. عیسیٰ بھی ذرا غصے میں آ گیا اور آتے ہی کیوں نہ, کیونکہ اس کی کوئی غلطی ہی نہیں تھی تو وہ کیوں نائکا کی باتیں سنتا. نائکا بس اتنا ہی کہہ سکی کیونکہ وہ پہلے ہی بہت بول چکی تھی اور اس کے علاوہ کچھ بولتی بھی تو جسٹ شٹ اپ کیا کیونکہ اسے خود نہیں پتا تھا کہ وہ کیسے گری. نائکا یہ کہہ کر فوراً مڑی. جیسے ہی اس نے آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھایا عیسیٰ پھر سے بول پڑا. اور ہاں میڈم, اپنے تسمے بھی سنبھال لیں. اگر پھر سے پاؤں کے نیچے آ گئے تو الزام مجھ پہ آئے گا کہ میں نے آپ کو جادو سے گرایا ہے. جاگرز پہننے کا شوق ہے تو ان کو سنبھالنا بھی سیکھیں. بالآخر عیسیٰ نے اسے شدید غصہ دلانے کے بعد اس کے گرنے کی وجہ بتا ہی دی. یہ سنتے ہی نائکا کو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ جاگرز کی وجہ سے بھی گر سکتی تھی. اب نائکا شٹ اپ بھی نہ کہہ سکی. عیسیٰ یہ کہہ کر واپس پلٹا ہی تھا کہ اچانک سے کسی کی چیخوں کی آواز آنے لگی. وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ سمیرا کی تھی جو نائکا نائکا کہتے ہوئے چلا رہی تھی. نائکا اس کی آواز سنتے ہی اس طرف دوڑی. عیسیٰ بھی لوگوں کا ہجوم دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگا. سمیرا اس قدر موبائل میں تصاویر لینے میں مصروف تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کسی اونچی جگہ پر کھڑی ہے. وہ بغیر نیچے دیکھے چلتے ہوئے تصاویر لے رہی تھی. چلتے چلتے اس کا پاؤں پہاڑی سے پھسل گیا اور وہ نیچے گر گئی. ایک اٹھی نہیں تھی کہ دوسری بھی گر گئی, لیکن اس کا ہاتھ ایک بڑے پتھر کو جا لگا جسے اس نے زور سے پکڑ لیا اور گرتے گرتے بچ گئی. مگر وہ وہاں سے اوپر اپنی مدد آپ کے تحت نہیں آ سکی. اس نے لٹکتے ہوئے زور زور سے چلانا شروع کر دیا. سب لوگ اس کی جانب بھاگ رہے تھے. جلد ہی نائکا اور عیسیٰ بھی وہاں پہنچ گئے. سمیرا کو اونچائی سے لٹکتے دیکھ کر نائکا نے بھی رونا شروع کر دیا. نائکا کی دائیں جانب عیسیٰ کھڑا سمیرا کو خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا. پلیز کوئی تو ہماری مدد کرے, میری دوست نیچے گر جائے گی. نائکا نے سمیرا کی طرف روتے ہوئے دیکھا اور اپنی لرزتی ہوئی آواز میں کہا. عیسیٰ کے سب دوست بھی وہاں پہنچ چکے تھے. ایسی صورت کے زیر اثر عیسیٰ اور اس کے دوستوں نے سمیرا کو اوپر کھینچنے کی کوشش کی. عیسیٰ تھوڑا سا جھکا, پھر آہستہ آہستہ چت لیٹ گیا اور نیچے آنسوؤں میں لتھڑی بے حال سے سمیرا کی طرف ہاتھ بڑھایا. جیسے ہی سمیرا کی طرف ہاتھ بڑھاتا وہ اپنی آنکھیں بند کر کے سرنفی میں ہلانے لگتی. میڈم پلیز اپنا ہاتھ مجھے دیں کیونکہ اپنے ساتھ میری بھی جان لوگی. جلدی سے اپنا ایک ہاتھ مجھے دو. عیسیٰ مشکل بول پایا تھا کیونکہ وہ الٹا لیٹا ہوا تھا, اس لیے اس کی سانس پھول رہی تھی. نہیں, تم مجھے نیچے گرا دو گے. یا اللہ, صرف ایک بار مجھے بچا لیں. آئندہ یہاں کبھی نہیں آؤں گی. اللہ پلیز ایک بار. سمیرا نیچی گہرائی کی طرف دیکھ کر آنکھیں میچی پھر سے رونے لگی. عیسیٰ کو غصہ آ رہا تھا. ایک تو وہ اس کی مدد کر رہا تھا اور اوپر سے وہ نخرے دکھا رہی تھی. تو پھر ٹھیک ہے, میں بھی اب نہیں کہوں گا. عیسیٰ غصے میں چلایا. نہیں, میں ہاتھ دیتی ہوں. جیسے ہی عیسیٰ نے ہاتھ پیچھے کی طرف ہٹایا وہ فوراً بول پڑی. سمیرا نے اپنا ایک ہاتھ عیسیٰ کو دیا اور دوسرے ہاتھ سے پتھر پر زور ڈالتے ہوئے اوپر آنے کی کوشش کی. عیسیٰ کے دوست اسے پیچھے سے پکڑ رکھا تھا تاکہ کم از کم عیسیٰ کو کچھ نہ ہو. عیسیٰ نے اپنی ساری قوت سے سمیرا کو اوپر کھینچنے کی کوشش کی اور وہ جلد ہی اسے بچانے میں کامیاب ہو گیا. سمیرا اوپر آتے ہی نائکا کے گلے لگ کر رونے لگی. لوگوں کا بھی ہجوم کم ہونے لگا.
دونوں ہی ایک جیسی ہیں، ایک اپنی چیزیں نہیں سنبھال سکتی اور دوسری خود کو۔ عیسیٰ اپنے کپڑے جھاڑ کر گلاسز لگاتے ہوئے منہ میں بڑبڑانے لگا۔ باقی سب لوگوں کی طرح عیسیٰ لوگ بھی وہاں سے جانے لگے۔ ایکسکیوز می، سمیرا نے عیسیٰ کو رکنے کا اشارہ کیا اور اس کی جانب لپکی۔ عیسیٰ بھی اس کی آواز پہ پلٹا تھا۔ تھینک یو سو مچ، اگر آج آپ میری مدد نہ کرتے تو شاید کوئی اور آپ کی مدد کے لیے آ جاتا۔ عیسیٰ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے نرمی سے کہا۔ نائکا اس سے چند قدم کے فاصلے پر سر جھکائے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے نادم سی کھڑی تھی۔ لیکن ابھی تو آپ ہی نے مدد کی ہے، شکریہ بھی آپ ہی کا بنتا ہے، سمیرا نے جواباً کہا۔ اچھا چلیں کوئی بات نہیں، لیکن آئندہ احتیاط سے۔ عیسیٰ نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی اور وہاں سے چلا گیا۔ نائکا، تمہیں بھی اس کو تھینک یو بولنا چاہیے تھا، اس نے اپنی جان پہ کھیل کے ہماری مدد کی۔ سمیرا اسے خاموش کھڑے دیکھتے ہوئے بولی۔ چلو اب ہاسٹل چلتے ہیں، میرا اب مزید یہاں رکنے کا کوئی موڈ نہیں، وہاں جا کر بتاؤں گی ساری بات کہ تھینک یو کیوں نہیں بولا۔ نائکا نے جواباً کہا اور دونوں ہاسٹل چلی گئیں۔ اب بتاؤ بھی، تم نے اسے تھینک یو کیوں نہیں بولا؟ ہاسٹل پہنچتے ہی سمیرا بے چینی سے بول پڑی۔ اف خدایا، تم سارے راستے میں بھی بس یہی ایک بات پوچھتی رہی اور اب پھر سے شروع ہو گئی۔ 2 منٹ سانس تو لینے دو۔ نائکا ذرا تنگ آ کر بولی۔ تو تم نے کون سا بتا دیا ہے جو تمہاری سانسیں رکی ہوئی ہیں؟ سمیرا نے بھی اس کے انداز میں جواب دیا۔ سمیرا کو بھی کہاں چین آنا تھا۔ اچھا بتاتی ہوں، ہوا یہ تھا کہ میں چلتے چلتے گر گئی تھی اور وہ لڑکا میرے پیچھے کھڑا تھا، مجھے لگا میں اس کی وجہ سے گری، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میرے لیسز تسمے کھلے تھے اور میرا اپنا ہی پاؤں آ گیا تھا اور میں خواہ مخواہ اس پر چلاتی رہی۔ نائکا جاگرز اتارتے ہوئے بڑی لاپرواہی سے اسے بتا رہی تھی۔ او ہو، پھر تو تمہیں صرف تھینک یو نہیں بلکہ سوری بھی بولنا چاہیے تھا۔ سمیرا ذرا افسردہ ہوئی۔ واٹ؟ میں اسے سوری کیوں بولتی؟ نائکا نے رخ اس کی طرف پھیرا۔ کیونکہ تم نے بلا وجہ اس سے جھگڑا کیا، اس لیے تمہیں سوری کہنا چاہیے تھا۔ اس بیچارے نے کچھ کیا ہی نہیں اور تم نے اتنا کچھ سنا دیا۔ سمیرا کو غصہ آنے لگا۔ ہاں تو میں نے کون سا جان بوجھ کر جھگڑا کیا؟ اسے پہلے بتانا چاہیے تھا، میں اس کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی ہی وجہ سے گری تھی۔ سو غلطی اس کی تھی، میری نہیں۔ نائکا نے چہرے پر ندامت کے آثار جھٹکتے ہوئے آخر پہ الزام بھی عیسیٰ کے سر تھوپ دیا۔ تم اسے کچھ بولنے کا موقع دیتی تو وہ بیچارہ کچھ بولتا نا، اور جب تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ غلطی تمہاری تھی تب بھی کون سا تم نے سوری بول دیا؟ سمیرا عیسیٰ کی حمایت کر رہی تھی۔ اس نے تمہاری ذرا سی ہیلپ کیا کر دی، تم تو اسی کی ہو کے رہ گئی ہو، اب تم اس انجان شخص کے لیے مجھ سے جھگڑو گی؟ دونوں آپس میں الجھ پڑی۔ نائکا آنکھوں میں نمی اتر آئے۔ ایک تو وہ دل ہی دل میں شرمندہ تھی، لیکن اپنی انا کی وجہ سے وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کر رہی تھی۔ دوسرا، سمیرا اب اسے غصے سے بول رہی تھی۔ نائکا کے آنسو جیسے حلق میں اٹک کر رہ گئے تھے۔ اب وہ بڑی مشکل سے بول رہی تھی۔ ذرا سی ہیلپ نہیں، اس نے اپنی جان پر کھیل کے میری جان بچائی، اور یہ کوئی ہیلپ نہیں، احسان ہے۔ کوئی بھی انجان بنا کسی ذاتی مفاد کے ایسے ہیلپ نہیں کرتا جیسے اس نے کی۔ میں اسے نہیں جانتی، لیکن پھر بھی میں ساری زندگی اس کی احسان مند رہوں گی، اور میں تم سے کوئی جھگڑا نہیں کر رہی، صرف اس چیز کا احساس دلا رہی ہوں کہ اپنی انا کو ختم کر کے اپنی غلطی تسلیم کرو، بس۔ اس سے زیادہ تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اللہ بھی خوش ہوگا۔ سمیرا نے نائکا کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ نائکا چپ سا دم سی بیٹھ کر سوچنے لگی کہ اب وہ سوری بولے بھی تو کیسے، اور سمیرا تو مجھے ہیلپ کے لیے پکار رہی تھی، میں نے خود تو اس کی کوئی ہیلپ نہیں کی، الٹا کسی کو ہیلپ کے لیے بول دیا۔ اس لڑکے نے بھی بغیر کسی سوچے سمجھے ہیلپ کر دی، حالانکہ میں اس سے بہت بدتمیزی بھی کر چکی تھی۔ ارے یہ کیا؟ نائکا نے تو رونا ہی شروع کر دیا۔ سمیرا کو لگا شاید وہ اس کی باتوں کی وجہ سے رو رہی ہے۔ نائکا، آئی ایم ریئلی سوری، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ سمیرا کو خود پہ غصہ آنے لگا۔ میں نے کیوں زبردستی سوری کہنے کے لیے بولا؟ اگر وہ سوری نہیں بولنا چاہتی تھی تو وہ نہ کہتی، مجھے کیا؟ نہیں، تمہاری کوئی غلطی نہیں، نہ ہی اس لڑکی کی کوئی غلطی تھی، غلطی صرف اور صرف میری ہے، میں صرف اپنی وجہ سے رو رہی ہوں، مجھے واقعی میں اسے سوری کہنا چاہیے تھا۔ نائکا روحان سی ہوئی۔ چلو کوئی بات نہیں، اب وہ لڑکا تو مل نہیں سکتا، تم اللہ سے معافی مانگ لو، سمیرا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ سمیرا مزید اس بات میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے پتا ہے جب تک انسان معاف نہ کرے تب تک خدا بھی معاف نہیں کرتا۔ نائکا پھر سے رونے لگی۔ اگر ہم سچے دل سے معافی مانگی تو اللہ ضرور معاف کر دیتا ہے، اس لیے اب یہ رونا دھونا بند کرو اور جلدی سے اللہ سے معافی مانگ لو اور اپنا موڈ بھی اچھا کرو۔ تمہیں یاد ہے نا آج ہم نے شام کو شاپنگ کے لیے بھی جانا ہے، یہ نہ ہو کہ تم رو رو کے اپنی طبیعت خراب کر لو، پھر کل سنڈے بھی ہے، تمہیں چرچ بھی جانا ہے۔ سمیرا نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے موضوع بدلا۔ نائکا نے ہاتھوں کی پشت سے آنسو پہنچے اور منہ دھونے واش روم چلی گئی۔ سمیرا نے گہری سانس بھری اور بیڈ پر لیٹ کر چھت